السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے اس باب میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے نجاشی کی طرف مشرکین کا وفد گیا اور نجاشی نے اسے کس طرح واپس بھیج دیا اور اس کی بات نہیں مانی بلکہ مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ اس ناکامی پر مشرکین بہت غصے کی حالت میں آ گئے اور چاہا کہ باقی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں۔ بالخصوص وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کا کام مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں، اور وہ اس الجھن کے شکار بھی تھے کہ ابو طالب ان کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں۔ یہ فطری بات تھی کہ ناکامی کی صورت میں مشرکین کا جذبہ خونخواری مزید بھڑک اٹھا۔ چنانچہ اب صرف یہی نہیں کہ انہوں نے بچے کچے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مزید سنگین دست درازیاں کی۔ اسی طرح آپ کی حمایت کرنے پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی بہت زیادہ ظلم کیے، انہیں بہت زیادہ اذیت پہنچائی گئی۔ اسی طرح مسلمانوں پر مشرکین کا ظلم و ستم بڑھتا چلا گیا، جن کے دفاع کرنے کی کسی میں طاقت نہیں تھی اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار تھا۔ چنانچہ انہوں نے ملک حبشہ کی ہجرت کا منصوبہ بنایا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کے بعد حبشہ کا ہجرت کا پروگرام بنایا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ چنانچہ انہوں نے سفر شروع کر دیا۔ ابھی وہ مکہ سے 2 دن کی مسافت پر پہنچے تھے کہ احابیش کا سردار لقیہ ابن دہنہ مل گیا۔ اس نے پوچھا، ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا، میری قوم نے مجھے نکال دیا، انہوں نے مجھے اذیت دی ہے اور مجھے تنگ کیا ہے۔ ابن دہنہ نے کہا، کیوں؟ اچھا تعلق رکھتے تھے، مصائب میں آپ مدد کرتے تھے، نیک کام کرتے تھے، بے کسوں کو کما کر دیتے تھے، آپ واپس آئیے، آپ میری پناہ میں ہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ واپس آ گئے اور ہجرت نہیں کی۔ مکہ میں داخل ہو کر ابن دہنہ کھڑا ہوا اور کہا، اے گروہ قریش، ابن ابی قحافہ یعنی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ واپس آئے۔ کوئی شخص بھی خیر کے علاوہ ان سے مزاحمت نہیں کرے گا، انہیں روک ٹوک نہیں کرے گا۔ چنانچہ اس دن سے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اذیت پہنچانے سے روک دیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے دروازے کے پاس ہی ایک مسجد بنا رکھی تھی، جس میں وہ نماز پڑھا کرتے تھے اور قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہوئے رو پڑتے تھے۔ کفار کے بچے، عورتیں اور غلام کھڑے ہو کر دیکھا کرتے اور تلاوت میں آپ رضی اللہ عنہ کے رونے کی ہیبت سے متاثر ہوتے۔ جب قریش کو یہ خبر ہوئی تو وہ ابن دہنہ کے پاس آئے اور کہا، آپ نے ابو بکر کو ہمیں اذیت دینے کے لیے پناہ دے رکھی ہے۔ یہ آدمی جب بھی نماز پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو رو دیتا ہے۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، ہمیں اندیشہ ہے کہ اس سے وہ ہماری عورتوں، بچوں اور غلاموں کو فتنے میں ڈال دے گا۔ چنانچہ آپ اس کے پاس جائیں اور کہیں کہ اسے جو کرنا ہے اپنے گھر کے اندر کرتا رہے۔ ابن دہنہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا، آپ کے بارے میں یہ شکایت ہے، لہٰذا آپ اپنے گھر میں داخل ہو کر جو مرضی کریں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہاری پناہ واپس کر کے میں اللہ کی پناہ میں راضی نہ ہو جاؤں؟ اس نے کہا، آپ میری پناہ مجھے واپس کر دیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اسے واپس کرتا ہوں۔ ابن دہنہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا، گروہ قریش، ابن ابی قحافہ یعنی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میری پناہ مجھے واپس کر دی ہے، چنانچہ اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جانب سے ابن دہنہ کی پناہ واپس کرنے اور اللہ کی پناہ پر راضی ہونے میں اللہ پر توکل کی بہترین مثال ہے۔ ایک دفعہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ قریش کا ایک بیوقوف شخص وہاں سے گزرا۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ کے سر میں مٹی کا بک بھر کر ڈال دیا۔ قریش سے غالباً ولید بن مغیرہ یا عاص بن وائل کا وہاں سے گزر ہوا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، دیکھتے نہیں اس بے وقوف نے کیا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، بلکہ آپ نے خود ہی یہ کیا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، یا اللہ آپ کتنے بردبار ہیں، یا اللہ آپ کتنے بردبار ہیں، یا اللہ آپ کتنے بردبار ہیں۔ بے وقوف کے سر میں مٹی ڈالنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے جب ایک قریشی سے شکایت کی
اور اس نے کہا کہ آپ نے خود ہی یہ کام کیا ہے۔ اس وقت آپ کا 3 بار کہنا یا اللہ آپ کتنے بردبار ہیں، اس میں ہر اس شخص کے لیے عبرت ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ستایا جاتا ہے۔ چنانچہ اسے اپنی قوم کی اذیت پر صبر کرنا اور ظالموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نزول کا انتظار کرنا چاہیے۔